هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت 22 22واں قصہ۔ بازرگانی را دیدم کہ 150 شتر بارداشت۔ بازرگاہ کے معنی آتے ہیں سوداگر کی، تجارت کرنے والے تاجر کو کہتے ہیں، اور 100 کے معنی 100، 50 کے معنی 50، 150 150۔ شتر کے معنی آتے ہیں اونٹ کے، بار کے معنی آتے ہیں بوجھ کے، اور داشت داشتن سے رکھنا۔ بازرگانی را دیدم کہ 150 شتر بارداشت۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے ایک سوداگر کو دیکھا کہ 150 اونٹ سامان رکھتا تھا، یعنی بہت بڑا تاجر تھا کہ تجارت کے لیے اس کے پاس 150 اونٹ تھے، اور 150 کے 50 اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا تاجر ہے، اس کی 10 دکانیں ہیں، 10 دکانیں سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اس زمانے کے اندر نقل و حمل کے لیے اونٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے، انہیں پر سامان لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے تھے اس کو۔ جیسے یہاں ہمارے ہندوستان سے سامان خرید کر لے گئے اور اس کو لے جا کر ملک شام کے اندر فروخت کر دیا، تو اونٹ وغیرہ کو اس کام کے لیے لایا جاتا تھا۔ وچہل بندہ و خدمتگار، وچہل بندہ و خدمتگار کہہ رہے ہیں، اور 40 غلام اور خدمتگار تھے اس کے، تو خدمت کے لیے 40 غلاموں اور خادموں کو اپنے ساتھ رکھا تھا، مطلب بہت بڑا تاجر تھا۔ شبی در جزیرہ کیش مرا بحجرہ خیش برد، کہہ رہے ایک رات جزیرہ کیش میں، کیش ایک جگہ کا نام ہے، جزیرہ اس کو کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر چاروں طرف پانی ہو اور خشکی ہو، بیچ میں خشکی ہو، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے، ہندی میں سے ٹاپو کہتے ہیں۔ کیش ایک جگہ کا نام ہے، اسی جزیرے کا نام ہے۔ ایک رات جزیرہ کیش میں مرا بحجرہ خیش برد، میرے کمرے کا ساتھی تھا، یعنی جیسے آج کل کے زمانے میں آدمی ہوٹل کے اندر قیام کرتے ہیں تو کبھی کبھی شیئرنگ والا ہوٹل لینا پڑتا ہے، ایک کمرے کے اندر 2 آدمی رہتے ہیں، تو اسی طرح جزیرہ کیش میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا رات میں، اور جس کمرے کے اندر انہوں نے قیام کیا تھا اسی کمرے کے اندر وہ تاجر بھی تھا۔ ہمہ شب نیا آرمید اسو خانہائے پریشاں گفتن، کہنے آرامیدن سے نیا آرمید کہ ساری رات اس نے آرام نہیں کیا، اسو خانہائے پریشاں گفتن، اور بہکی باتیں کہتا تھا، تو رات بھر سویا بھی نہیں، ان کو بھی نہیں سونے دیا، شیخ سعدی کو بھی، اور خوب بہکی لمبی باتیں کہہ رہا تھا کہ فلاں امبارم بترکستان است، کہ میرا فلاں سامان کا ڈھیر ترکستان کے اندر ہے، و فلاں وزاعت بہند، اور فلاں پونجی ہندوستان کے اندر ہے، و فلاں وزاعت بہندوستان، اور فلاں پونجی ہندوستان میں ہے، و این قبالۂ فلاں زمین است، قبالہ کہتے ہیں زمین کے دستاویز کو، و این قبالۂ فلاں زمین است، اور یہ فلاں زمین کی دستاویز ہے، و فلاں چیز را فلاں کس زمین است، اور فلاں چیز کا فلاں آدمی ضامن ہے۔ تو اس طرح لمبی بہکی باتیں کہہ رہا تھا۔ وگاہ گفتے کہ خاطر اسکندریہ دارم، کبھی وہ کہتا کہ خاطر کہ میرا دل اسکندریہ دارم، اسکندریہ شہر کے اندر لگتا ہے۔ اسکندریہ ایک شہر ہے مصر میں، بندرگاہ سمندر کے کنارے ہے، اچھا شہر ہے، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اسکندریہ میں جاؤں، وہیں مکان خرید کے بس جاؤں، کہ گفت کہ خاطر اسکندریہ دارم، میرا دل اسکندریہ سے لگا ہوا ہے، کہ ہوائے خوش است، کہ وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے۔ بعض گفتے نہ کہ دریائے مغرب مشوش است،
اور پھر کہتا کہ نہیں، اس لیے کہ دریائے مغرب کے اندر مشوش است طغیانی ہے۔ تو اسکندریہ کا جانا ہے تو سمندر سے سفر کر کے جانا پڑے گا۔ تو کہتا ہے سمندر کے اندر بہت زیادہ طغیانی ہے، اگر میں جاؤں گا اسکندریہ ہو سکتا ہے راستے کے اندر ڈوب کر مر جاؤں۔ اس کے بعد اس نے کہا سعدیہ سفر دیگر درپیش است، کہ اے سعدی ایک دوسرا سفر بھی میرے سامنے ہے۔ آخر کار اس نے کہا کہ سعدی یہ سب تو باتیں ہیں، اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور سفر کروں، لمبا سا سفر کروں، اور اس کے بعد میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا۔ اس کہتے ہیں نا کہ بس یہ میرا ڈیل ہو جائے اس زمانے کے اندر تو مجھے بہت اچھا خاصا نفع ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے مجھے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں آرام سے اللہ اللہ مسجد میں بیٹھ کروں گا۔ تو اس طرح اس نے بھی کہا کہ جو ہے ایک سفر ہے، اگر وہ سفر پایہ تکمیل تک پہنچ جائے تو مجھے جو نفع ہوگا میں اسی سے جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر اپنا چھوٹا موٹا دکان کھول لوں گا اور بس اللہ اللہ کروں گا، پھر لمبی تجارت چھوڑ دوں گا۔ سعدیہ سفر دیگر درپیش است، کہ اے سعدی ایک دوسرا سفر میرے سامنے ہے، اگر کردہ شبد اگر ہو جائے بقیت عمر خیش بگوشہ بنشینم، تو عمر کا جو حصہ بچا ہے اس کو میں گوشہ نشینی میں گزار دوں گا۔ وقناعت کنم، اور میں قناعت اختیار کروں گا، یعنی پھر میں لمبی چوڑی تجارت نہیں کروں گا، جتنا مل جائے گا اسی پر کھا لوں گا، پی لوں گا، پہن لوں گا۔ گفتم کدام سفر است، تو شیخ سعدی نے پوچھا کہ وہ کون سا سفر ہے؟ گفت، تو اس نے کہا لمبا سا سفر اس نے بتایا کہ گو گردے پارسی، گوگرد کہتے ہیں گندھک کو، گوگرد کہتے ہیں گندھک کو، گوگرد گندھک یہ جس سے بارود وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا گوگرد پارسی ایران کا ایک نام ہے، پرانا نام۔ تو اس نے کہا کہ ایران کے گندھک کو خواہم بردن میں لے جاؤں گا بچین، ملک چین کے اندر۔ اس نے کہا کہ میں ایران سے گندھک خریدوں گا، ایرانی گندھک، اور اس کو لے جاؤں گا اور لے جا کر ملک چین کے اندر فروخت کر دوں گا۔ کہ شنیدم کی قیمتی عظیم دارن، میں نے سنا ہے کہ وہ گندھک وہاں بڑی قیمت رکھتا ہے، یعنی بہت زیادہ نفع ہوگا چین کے اندر، ایرانی گندھک کی بہت زیادہ مانگ ہے، لے جاؤں گا تو وہاں اچھے خاصے دام میں بک جائے گا۔ وکاسئ چینی بروم آرم، اور وہاں سے چینی پیالے روم لے کر میں آؤں گا۔ چینی پیالے بہت مشہور ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں سے جب جاؤں گا وہاں گندھک فروخت کر کے، اور پھر وہاں سے جب واپس ہوں گا تو چینی پیالے لیتے آؤں گا اور اسے ملک روم میں لے جا کے بیچ دوں گا۔ ودیبائے رومی ہند، اور روم کا ریشم ہندوستان میں۔ نے کہا کہ روم کے اندر چینی پیالے فروخت کروں گا، پھر وہاں سے کیا کروں گا، ریشم خرید لوں گا، رومی ریشم، اور اس کو ہندوستان میں لے کر بیچ دوں گا۔ وپولاد ہندی بحلب، پولاد کہتے ہیں فولاد کو، یہ بھی ایک دھات ہوتا ہے لوہے کی طرح، لوہے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور پولاد ہندی بحلب، اور ہند کا لوہا حلب میں، حلب یہ ملک شام کا ایک شہر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہندوستان سے پھر لوہا خریدوں گا اور اس کو لے جا کر ملک شام کا جو ایک شہر ہے حلب، وہاں فروخت کر دوں گا۔ وآبگین حلبی و یمن، اور حلبی آئینے ملک یمن کے اندر، وہاں سے حلب سے میں جو ہے آئینہ خریدوں گا اور اسے یمن میں لے جا کر فروخت کر دوں گا۔ وبرد یمانی و پارس، اور یمنی چادر، برد کہتے ہیں منقش چادر کو جس پر دھار بنا ہو، نقش و نگار ہو۔ اس نے کہا برد یمانی و پارس، اور یمنی چادر کو ملک فارس کے اندر، یعنی وہی ملک ایران کے اندر۔ اس نے کہا اتنا لمبا سفر کر لوں میں، اور آزا پس ترک سفر کنم، اور اس کے بعد میں سفر چھوڑ دوں گا۔ اور دکانیں بنشینم، اور ایک دکان میں بیٹھ جاؤں گا، ایک چھوٹا موٹا دکان کھول لوں گا، اب مجھے لمبی چوڑی تجارت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انصاف ازیں ما خولیا چندہ فرو گفت، کہہ رہے ہیں انصاف ازیں ما خولیا،
تو جب اس طرح کی باتیں کہا جاتا نا تو شیخ سعدی نے کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مال خولیہ، اس کے اندر آدمی ایسے ہی اوٹ پٹانگ بکتا ہے۔ تو شیخ سعدی نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ اس کو مال خولیہ کی بیماری ہو گئی ہے۔ انصاف عظیم آخولیہ، تو انصاف یہی تھا کہ اس کو مال خولیہ کی بیماری ہو گئی ہے۔ تو عظیم آخولیہ چندہ فرو گفت، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایسی پاگل پن کی باتیں اتنی کہیں کہ پیشے طاقت گفتش نہ ماند، کہ اسے زیادہ کہنے کی طاقت نہ رہی۔ گفت اے سعدی تو ہم سکھنے بگوئے، پھر اس نے کہا کہ اے سعدی آپ بھی کوئی بات کہیے، یعنی میں ہی صرف بول رہا ہوں، آپ بھی بتائیے اپنے کیا آپ کا پلان ہے زندگی کے سلسلے میں۔ ازاہا کے دیدہ و شنیدہ گفتم، جس کو تم نے دیکھا یا سنا ہو۔ تو اے سعدی تو ہم سکھنے بگوئے، ازاہا کے دیدہ و شنیدہ، اے سعدی تم بھی کچھ کہو جو تم نے دیکھا یا سنا ہو۔ تو شیخ سعدی نے بس ایک شعر پڑھ دیا، آ شنیدی استی کے در صحرائے غور۔ شیخ سعدی نے کہا کہ کیا تو نے سنا ہے کہ صحرائے غور میں، صحرا جنگل کو کہتے ہیں اور ایک جنگل کا نام ہے غور۔ اس نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا تو نے سنا ہے کہ صحرائے غور میں، صحرائے غور یہ افغانستان میں ہے، بار سالار بیفتاد السطور، سطور کہتے ہیں سواری کو، گھوڑے کو، بار، تو بار کا ترجمہ کریں گے ہم پچھلے سال سے، بار سالار بیفتاد السطور، پچھلے سال ایک سوداگر گھوڑے سے گر پڑا، یعنی ایک سوداگر تھا تمہاری طرح ایک تاجر تھا، وہ صحرائے غور سے جا رہا تھا اور جاتے جاتے وہ گھوڑے سے گر گیا اور مرنے لگا۔ مرتے وقت اس نے ایک بات کہی، گفت چشمے تنگ دنیا دار را، گفت چشمے تنگ دنیا دار را، اس نے کہا، دیکھیے چشم کے موصوف ہے اور تنگ دنیا دار اس کی صفت ہے، چشم تنگ دنیا دار را، اس نے کہا دنیا دار کی تنگ آنکھ کو یا قناعت پر کند یا خاک گور، یا تو صبر بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی۔ تو اس نے مرتے وقت کہا کہ اگر اس دنیا کے اندر دنیا دار آدمی ہے جس کو دنیا سے محبت ہے تو اس کے پیٹ کو دنیا میں جتنا چاہے مال و دولت کما لے، جتنا روپیہ پیسے کما لے، کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ کیا بھر سکتی ہے؟ یا تو بھر سکتی ہے صبر یعنی قناعت، یا قبر کی مٹی یعنی جب مر جائے گا تب۔ تو اگر انسان کے اندر صبر ہے، قناعت ہے، تو وہ بھی اچھی زندگی گزارے گا، اس کو جو ہے زندگی کے اندر سکون ملے گا، یا جب مر جائے گا تب اس کو سکون ملے گا۔ ورنہ اگر آدمی کے اندر حرص لالچ ہے تو پھر کوئی چیز دنیا میں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی ہے۔ تو اس حکایت کا مطلب یہ ہے، یعنی اس سے یہی سبق ملتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر قناعت کی صفت اختیار کرے اور لالچ اور حرص سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ کبھی بھی دنیا کے اندر سکون نہیں ملے گا اسے۔